السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں لائی ہوں ایک پیارا سا قصہ۔ شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس قصے کا عنوان سمجھ لیجئے کہ ہے راجہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آ چکا ہے۔ ہوا یوں کہ یہ چاند کی 14 تاریخ تھی۔ چاند اپنی پوری آب و تاب سے آسمان پر چمک دمک رہا تھا، اور دن میں کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ چکے تھے کہ دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی زمینی معجزہ دکھایا ہے، ہم آپ سے آسمانی معجزے کے طلبگار ہیں۔ شرارتیں تو کرتے رہتے تھے نا، معلوم ہے نا آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو رات میں بلائیں گے، تب آپ آسمانی معجزہ دکھائیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے اور سب اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جب آدھی رات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا بھیجا ان کفار نے، جن کی تعداد بھی 14 تھی، جن کا سردار جو تھا وہ ابو جہل تھا۔ اب سب جمع تھے اور نبی کریم سے کہا کفار نے کہ یہ جو چاند ہے نا آسمان پہ، اس کو 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ اسی وقت جبرائیل امی تشریف لے آئے فرش زمیں پر اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میں نے اس وقت کائنات آپ کی دسترس میں دے دی، آپ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ آپ نے اپنی انگشت شہادت چاند کی طرف رخ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب شرارت تو ان کے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، کہنے لگے کہ اب 1 ٹکڑا کوہ ہرا پہ بھیج دیجئے، 1 ٹکڑا کوہ ابو قبیس پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو حکم دیا اور دونوں ٹکڑے جدا ہو کر اپنے اپنے ان پہاڑوں پہ چلے گئے جو انہوں نے کہا۔ کچھ دیر کے بعد کہنے لگے کہ ان دونوں ٹکڑوں کو ملا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو حکم دیا، چاند پھر اپنی جگہ واپس آ گیا۔ اب دیکھیے اب یہ تو آگے کا قصہ ہے کہ وہ کفار ایمان لائے کہ نہیں لائے تھے۔ وہ کٹ حجتی کر رہے تھے کہ فلانا ہوگا تو لائیں گے اور ہمارے گواہ آ جائیں تو لائیں گے، لیکن لائے نہیں ہوئی وہاں۔ لیکن ہندوستان کی ریاست کیرالہ کا راجہ اس وقت اپنے محل کی چھت پر موجود تھا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ چہل قدمی کر رہا تھا۔ بہرحال جب اس نے چاند کو دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا، الگ الگ گیا اور پھر مل گیا، وہ تو گھبرا کے نیچے آ گیا محل کی چھت سے۔ اس نے اسی وقت اپنے جوتشیوں کی میٹنگ بلا لی۔ جب میٹنگ میں سارے جوتشی جمع ہوئے تو حساب کتاب کرنے لگے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن ایک جوتشی نے کہا کہ راجہ کتب سماویہ میں، قدیم کتب سماویہ میں درج ہے کہ آخری نبی زمین پر آئے گا جس کے ہاتھوں سے آسمانی معجزہ رونما ہوگا۔ راجہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ زمین پر آ چکا ہے اور یہ اس کے ہاتھوں سے یہ معجزہ رونما ہوا ہے۔ اب کابینہ، راجہ کی کابینہ جوتشیوں کی برخاست ہو گئی۔
اور راجا کے دل میں ایک چراغ جلا گئی۔ راجا سوچنے لگا کہ وہ کس طرح سے اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر سکتا ہے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ ان دنوں ایک تھوڑے سے دن کے بعد ایک ڈیلیگیشن آیا سرزمین حجاز سے، اور انہوں نے کہا کہ راجا ہم تمہارے وطن میں آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے نقش پا کی زیارت کرنے، ہمیں اجازت دو۔ راجا نے کہا ٹھیک ہے تم زیارت کو چلے جاؤ، لیکن تم ایک کام یہ کرنا، جب واپس جانا اپنے وطن کو تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلنا۔ وہ لوگ راضی ہو گئے اور وہ چلے گئے۔ جب وہ ظاہر یہ آج کے دور کے تو وہ تھے نہیں ذرائع مواصلات، وہ بیل گاڑیوں سے جب گئے ہوں گے تو کب، یا گھوڑوں سے گئے ہوں گے تو بہرحال کچھ ہفتے مہینے تو لگے ہوں گے۔ جب وہ واپس آئے، نہیں ابھی وہ گئے ہوئے تھے، راجا نے کیا کیا، اپنی ریاست کو تقسیم کر دیا اپنے وارثین میں، اور اس کے بعد ایک ایک ریاست کے وہ کر کے یونٹ بنا کے اپنے عزیزوں کو دے دیا۔ اور جب وہ ڈیلیگیشن واپس آیا تو راجا نے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ راجا ان کے ساتھ آیا اور اپنی دنیا چھوڑ کے آ گیا۔ امیر ترین راجا تھا اس وقت ہندوستان کا، کیرالہ کی ریاست ہی قدیم دور سے ہی بہت امیر تھی، تو اس کا راجا بھی امیر تھا، لیکن اس نے ساری عمارت برطرف کی اور تھوڑا سا سامان سفر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہاں آ کے اس نے آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا اور تبلیغ دین میں آپ کا ہاتھ بٹانے لگا۔ جب چند برس گزر گئے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ تم، اس کا نام تھا چیرامل پیرومل، نام بہت لمبے تھے ان دنوں میں، لیکن صرف چیرامل مجھے یاد ہے، چیرامل پیرومل۔ کہا اب تم جاؤ اپنے وطن میں تبلیغ دین کا کام کرو، تبلیغ اسلام کا۔ وہ چلا اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ، لیکن اس کی زندگی نے وفا نہیں کی، اور وہ عمان کے شہر سلالہ کے مقام پر آ کے بیمار ہوا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اس کے مشن کو مالک بن دینار، ان کے جو نائب تھے، انہوں نے ہاتھوں ہاتھ سنبھالا اور وہ عازم ہندوستان ہوئے۔ تو اس طرح سے دیکھیے کہ کفار کو دیکھیے جن کے سامنے معجزہ ہوا، وہ بدبخت ایمان نہ لانا تھا، نہ لائے، اور اتنی دور رہنے والا راجا، اس کے دل کو خدا تعالیٰ نے ایسی ہدایت دی کہ وہ ایمان لایا، اور اس نے پھر بڑے دین اسلام کے لیے بڑی خدمات تھیں، اس کی خدمات رہیں، آج بھی ہیں بقائے، اس کی جو کیا کہتے ہیں بقائے دوام ہے اس کی خدمات۔ میں آپ کو پھر اگلے اس میں بتاؤں گی۔ ابھی اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔